تمام ناظرین و حاضرین کو حیدر کا سلام۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کمپیوٹرز کیسے کام کرتے ہیں، کیسے بجلی سے چلنے والی یہ مشین حروف سے لے کر مصنوعی دنیا بنانے کی اہلیت رکھتی ہے، کتنی کاوشوں کے بعد انسان سہولیات کے اس دور تک پہنچا۔ ہر شے کی ایجاد کے پیچھے ضرورت کا بوجھ آپ کو ضرور دکھائی دے گا۔ آج سے 5000 سال پہلے کا انسان بھی معاشی ضروریات کی خاطر حساب کتاب کیے بغیر زندگی گزارتا نظر نہیں آئے گا۔ اس دور میں ابیکس نامی آلات کی مدد سے نسل انسانی مشکل حساب بآسانی کر لیا کرتی تھی۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ابیکس پرانے دور کے کیلکولیٹر تھے جو اس نئے دور کے کمپیوٹرز کی ایجاد کی سیڑھی بنے۔ 1822 میں ایک انگلش میتھمیٹیشین چارلز بیبیج نے ڈیفرنس انجن کے نام سے ایک کمپیوٹر بنایا جو صرف ایڈیشن یعنی نمبرز کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور جواب بھی پرنٹ کرتا تھا۔ اس مشین کو چلانے کے لیے بجلی نہیں بلکہ ہاتھ سے ہینڈل گھمانے کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی یہ ایک میکینیکل ڈیوائس تھی۔ 1945 میں بننے والا پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر انیاک تھا جو ورلڈ وار 2 کے دوران یو ایس آرمی کی آرٹلری کے فائرنگ ٹیبلز کا حساب رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں 385 ملٹیپلیکیشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ 1800 اسکوائر فٹ پہ پھیلی یہ 30 ٹن کی مشین 18,000 ویکیوم ٹیوبز پہ انحصار کرتی تھی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 18,000 بلب جلتے بجھتے آن آف کے سگنل بنانے میں مشغول ہوں۔ کمپیوٹر صرف آن یعنی 1 اور آف یعنی 0 کی زبان ہی سمجھتا ہے جسے بائنری زبان کہتے ہیں۔ کنفیوز ہو گئے؟ خیر اسے مزید آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انگلش کے 26 حروف ہیں، اردو کے 36 حروف ہیں۔ دوسری طرف روٹوکس دنیا کی سب سے کم حروف پہ مبنی زبان ہے جو پاپوا نیو گینی کے ایک جزیرے پہ صرف 4300 لوگ ہی بولتے ہیں اور اس کے حروف ہیں صرف 12۔ انسانوں کے علاوہ کوئی چرند پرند نہ مختلف زبانیں بولتا ہے اور نہ مختلف لہجے رکھتا ہے۔ ہر جانور صرف ایک ہی طرح کی آواز نکالتا ہے جسے 5 سے 6 حروف کی مدد سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود سب حیوانات ایک دوسرے کی باتیں سمجھ بھی لیتے ہیں اور سمجھا بھی لیتے ہیں۔ جب بھی کسی زبان کے حروف زیادہ ہوتے ہیں تو کم الفاظ میں بات سمٹ جاتی ہے اور اگر حروف کم ہوں گے تو الفاظ زیادہ استعمال کرنے پڑیں گے بات سمجھانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی کمپیوٹر کی بائنری زبان میں صرف 2 حروف آن اور آف کے ذریعے سب پیغامات اور تخلیقات ہو جاتی ہیں۔ ہمارے حساب 0 سے 9 کے بیچ مکمل ہو جاتے ہیں، ویسے ہی کمپیوٹر 0 اور 1 سے سب حساب کرتا ہے۔ ہم 15 صرف 2 حروف کی مدد سے لکھتے ہیں جبکہ کمپیوٹر کے لیے 15 1111 یعنی 4 حروف پہ مشتمل ہے۔ 16 5 حروف پہ مشتمل ہے جسے 1 آن اور 4 آف کے سگنل بھی کہا جا سکتا ہے۔ لائٹ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہٰذا اگر بجلی سے چلتے کمپیوٹر کی سمجھ میں آنے والے الفاظ لمبے بھی ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرکٹ بورڈ کسی بھی مشین کا دماغ ہوتا ہے جو اسے یہ سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ کس اشارے کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں اگر 1111 یعنی آن کے 4 لائٹ سگنلز آئیں تو اس کا مطلب 15 ہونا چاہیے، یا 1 آف اور 1 آن کا سگنل آئے تو اس کا مطلب 2 ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ سرکٹ بورڈ کی بدولت ہم بے جان اور بے معنی حروف کے معنی بنا لیتے ہیں جسے سرکٹ بورڈ پروٹوکولز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہوتی ہے جس کی بدولت اس سے آگے کی جانے والی محنت عمارت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر بنیاد میں فرق ہوا تو عمارت کا ڈھانچہ بھی نہیں سنبھل پائے گا۔ خیر ہم اپنی گفتگو کا رخ واپس اینیاک کی 18,000 بلب نما ویکیوم ٹیوبز کی جانب کرتے ہیں جو پائیدار نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت بجلی کھانے کی وجہ سے گرم ہو جانے کی بدولت کچھ ہی سالوں میں اپنی شہرت کھو بیٹھی اور ٹرانزسٹرز نے ویکیوم ٹیوب کی جگہ لے لی۔ ٹرانزسٹر سے بنا پہلا کمپیوٹر ٹریڈک تھا جو یو ایس ایئر فورس کے لیے 1954 میں تیار ہوا، جو صرف 3 کیوبک فیٹ کا تھا اور 100 واٹ سے بھی کم بجلی پہ چل جاتا تھا۔ ٹرانزسٹرز کی ایجاد کی بدولت دنیا میں ٹیکنالوجی سے متعلقہ ہر شعبے میں تیزی سے بہتری آنے لگی۔ ٹرانزسٹر سلیکون سے بنتے ہیں اور سلیکون ریت کو میگنیشیم کے ساتھ ملا کے ابالنے سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک بہترین سیمی کنڈکٹر ہے بجلی کے لیے۔
यही वजह थी कि छोटा सा ट्रांजिस्टर एक सेकंड में अरबों मर्तबा ऑन ऑफ होके सर्किट बोर्ड को बगैर गर्म हुए सिग्नल्स भेजने की सलाहियत रखता था। कैलिफोर्निया में मौजूद सिलिकॉन वैली का नाम इसी वजह से सिलिकॉन वैली मशहूर हुआ क्योंकि बहुत सी कंपनीज कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज पे वहां काम कर रही थी जो सिलिकॉन की बदौलत बनने वाले ट्रांजिस्टर से ही फली फूली थी। 1974 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने पहला पर्सनल कंप्यूटर मुतारिफ करवाया जिसका नाम था दी अल्टर। वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज और आईसीज माइक्रो प्रोसेसर्स में तब्दील हो गए और यूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिजली की सी तेजी से बेहतरी की तरफ गामजन रही। सर्किट बोर्ड्स मदरबोर्ड्स में तब्दील हो गए और माइक्रो प्रोसेसर्स ने बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का काम संभाल लिया। इसी वजह से बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ने बाइनरी लैंग्वेज के बड़े बड़े कोड्स के नए अल्फाज बना डाले और यूं नई आसान जुबानों का जन्म हुआ जिन्हें इंसानी जहन को याद रखना आसान था, जैसे 1957 में फोर्ट्रान, 1960 में अलगोल, 1972 में सी लैंग्वेज और फिर C++, कोबोल, SQL वगैरह डिजाइन होती चली गईं। लाखों लोगों की सदियों की मेहनत, लगन और सोच का फल है ये आराइशों और नेमतों से भरा वक्त जिसमें आप और हम जी रहे हैं। आज के दौर में एक आम इंसान भी उन तमाम आराइशों से लेस है जिसका तस्वर पुराने दौर के बादशाह भी नहीं कर पाते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।